لقد كان لكم في رسول
وصحبہ وسلم کی حیات طیبہ بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، خصوصاً اس شخص کے لیے جو اللہ کی ملاقات پر آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ہر ایک ذرہ چمک اٹھا، ہر ایک ذرہ چمک اٹھا مہتاب ضیاء بن فضا کو جگمگایا آخری شمس الضحیٰ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفوں کی بریائی بڑیائی اللہ مالک الانام ذو الجلال والاکرام کے واسطے انگنت اولاد عطا و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم سامعین حضرات، نوجوان ساتھیوں، بے پناہ رشتہ احترامات ولایت امام بہنوں، اللہ الرحمن نے اس حضرت انسان جو دنیا کے اندر پیدا فرمایا، بے مہارت کہ من مرضی والا انسان بن کے زندگی گزارنے نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے اس زمین پہ جو بسایا ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ رب کی زمین سے رب دے حکم دے مطابق زندگی گزاری کرے۔ اگر کوئی آدمی تانوں اپنے گھر اندر رہن کی جگہ چلے نال وہ ایک شرط لگا دے کہ فلاں بندہ جڑا ہے میرے گھر کی اس چار دیواری اندر تسی بضد ہو کے اس مالک مکان کی مرضی کے خلاف جنہیں تاڑے تے ایک احسان کیتا کہ تسی کرو گے گھر سی تاڑے کول رہن واسطے چھت نہیں سی، انہیں تاڑے تے مہربانی کی کہ تانوں اپنے مکان کی چھت جڑی ہے وہ مہیا تسی وہ دے مخالفین جس ویلے یہ اس مکان اندر لے کے آؤ گے اپنے ایمانداری نہ دیا جائے کیا وہ مالک مکان تانوں اپنے اس مکان اندر رہنے کی اجازت دے گا؟ مگر اللہ اتنا مہربان، اتنا رحیم، اتنا کریم، انہیں سانو رہن کی جگہ دی کہ زندگی گزارن کے اسباب و ذرائع مہیا کیتے،
اور ہر زندگی کی سہولت میرے دوستو اللہ نے سانو کہاں پہنچائی، یہ کوئی شرط لگائی کہ شیطان تہاڈا ازلی دشمن ہے، یہ آکھے نہ، مگر اسی بزد ہاں، اسی بھی شیطان کو اپنا دوست بنا اور پھر اس انسان کی اس ضد دے باوجود اللہ پھر اس انسان تے مہربان، وہ اپنی من مرضیاں بھی انسان کرتا ہے، اللہ پھر بھی نعمتاں دی جاتی، صرف اس واسطے کہ اللہ دی نظر اندر اس دنیا دی قدر و قیمت ایک مچھر دے پردے برابر ہے۔ اللہ نو پتہ ہے یہ دنیا دی زندگی ختم ہونے والی ہے، نہ پائیدار ہے، نہ قابل اعتبار ہے۔ اصل چیز، اصل زندگی وہ ہے یہ مرن تو بعد شروع ہوئی۔ اس مقام پہ پھر اللہ نے اپنے دشمنوں نیڑے نہیں ہونے، پھر جنت دیا بہارا پھر اللہ دے دوست ہی رہن گے۔ ہوں میرے دوستو وہ جنت حاصل کرنے لئی تے اللہ دے غضب و غضب تو بچن لئی کیڑا طریقہ اختیار کیتا جائے، یہ طریقہ سمجھان نہیں اللہ پاک نے 1,44,000 یا کم و بیش انبیاء کے رسول مبعوث فرمائے۔ اس سلسلہ نبوت و رسالت کی آخری کڑی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، چنانچہ اس وقت تک سانو جنت کی راہ نہیں مل سکتی، جہنم تو آزادی نہیں مل سکتی جب تک پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت طیبہ کو آگاہی نہیں ہوئی، کیونکہ عرش والے نے اعلان کرتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ دنیا والوں جنت لینی ہے، جہنم تو بچ رہے ہیں، یہ واسطے بہترین طریقہ یہ ہے کہ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی نو اپنے واسطے مشعل راہ بنا لو۔ دوستاں نو یاد ہوئے پچھلے خطبے یہ بات میں عرض کی تھی، جدوں کوئی آدمی کسی نو واعظ کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، کسی دی تربیت کرتا ہے، کسی نو نصیحت کرتا ہے، وہ تا اگر اپنا عمل وہ دے قول کے خلاف ہے، لوگ کہیں گے خود را فضیلت، دیگرہ را نصیحت، خود را فضیلت، فارسی کا جملہ ہے، لوگوں نے نصیحت کرنا تے اپنا کردار تو دے، اپنے ایمان نہ دسیا رہے، ایسے مبلغ، ایسے واعظ، ایسے میرے دوستوں مربی تے معلم وہ دی اس گفتگو دا اثر سامعین تے ہوئے گا۔ اس واسطے میرے دوستو وہ انسان جڑا پوری دنیا دا امام بن کے آیا، وہ ہستی جڑی پوری کائنات دی امام بن کے آئی، جس طرح پچھلے خطبے اندر میں عرض کیتا جس نبی تے رسول دی اطاعت گزاری واسطے اللہ نے انبیاء کو قول و قرار لے آئے، وہ دی زندگی میرے دوست ایسی مثالی ہونی چاہیے کہ دنیا دی کوئی انگلی اس زندگی وال اٹھ نہ سکے، اور حقیقت ہے اسی طرح ہی اور بے مثال زندگی ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور یاد رکھیا جے پھر کسی آدمی دے پاس تبلیغ تقریر تے میرے دوست پنتو نصیحت کے اندر یہ بھی ایک بات بڑی اثر کرتی ہے، بڑی اثر رکھتی ہے کہ وہ بندہ باہر روک ہوئے، وہ دا کوئی خاندان ہوئے، وہ دا کوئی پچھا ہوئے. اور یہ بات بھی میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا، آیا اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جیڑے دن پاسوں تقرار کرتے ہیں، جیڑے دن نال میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تاڑی نبوت و رسالت کا انکار کرتے ہیں. علم یعرفو رسولہم فہم لہو منکرون. کیا میرے اس رسول کو جان دے نہیں؟ اس رسول دا خاندان کیڑا ہے، یہ دا کنبہ کیڑا ہے، یہ دے آبا اجداد کیڑے نے؟ کیا انہاں لوکاں میرے نبی دے بارے علم نہیں؟ اے میرے محبوب ذرا انہاں پوچھ کے دے ویکھ. وقد لبثت فیکم امرا قبلہ افلا تعقلون. او مکے والو، میں تاڑے اندر ایک زندگی دا کثیر حصہ 40 سال گزار چکیا ہاں. میرے کل پیر بھی جان دیو، قبیلے بھی جان دیو، میری ذات نو بھی جان دیو. ذرا دسو تو صحیح کیڑی خامی، کیڑی کمی، کیڑا نقص ہے جیڑا میرے اندر، میرے آبا اجداد دے اندر تساں بھی کیا ہے، جیڑی بات تانوں میری نبوت و رسالت کا انکار کرن تے مجبور کرتی ہے. ذرا بات سامنے دے رکھو. اللہ نہیں رکھ سکتے، مجبور ہو گئے یہ بات کہتے. صرف نبی پاک کو نہیں، نبی پاک دے ابا و اجداد کو بھی کہ تاڑا مسیر، تاڑی نظیر، تاڑے برابر دا کوئی نہیں. اور ذرا میرے دوستو میں ایک بات سنا دے ماں. آج تو 80 سال پہلے، 90 سال پہلے اللہ برے صغیر دے اندر جدو پاکستان بڑھیا نہیں سی، ساریاں ہی مقاماں واسطیاں سی، سارے مذہب واسطے سی، ہندو، سکھ، آریہ، عیسائی، یہودی، مسلمان، ہر مذہب والا ہندوستان اندر موجود تے تبلیغ بھی بڑی ہوئی. آریہ سماج نے میرے دوستو یہ اعلان کیتا ساڈے جڑے وید نے نا، وید انہاں دی مذہبی کتاب ہے. اس وید دے کئی چیپٹر نے، کئی ابواب نے، کئی حصے نے. کہنے لگے ساڈے وید جڑے نے نا اے ملہم من اللہ ہے، اے اللہ دی طرفوں آئے نے تے ساڈے وید تاڈے قرآن نالوں افضل نے. دعویٰ کیتا ہے. میرے دوستو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین موجود نے. کوئی اٹھیا نہیں، اٹھیا تے ایک اللہ دا ولی اٹھیا ہے. ولی اس واسطے میں کہہ رہا کوئی چھیا بھی نہیں قرآن اکٹھ کرتا ہے، کوئی ساز کرتا ہے. اس ولی کامل نے لکھیاں دلہ کی بس کرتا ہے. مولانا امیر ابراہیم سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ رمضان دا مہینہ آیا تے ماں کہندی ہے بیٹا ابراہیم اج ساڈی مسجد تراویح کیڑے پڑھاونیاں نے؟ نماز تراویح وچ قرآن کیڑے سناونا ہے؟ کہنے لگی اماں جی فلاں حافظ ابراہیم صاحب. تے کہنے لگی اللہ کو وقت دن آئے گا کہ میرا ابراہیم بھی قرآن سنائے گا. کہنے لگی اماں جی اگر تاڑی دل کی تمنا تے آرزو ہے دعا تسی کرنی ہے تے تاڑا بیٹا ابراہیم بھی قرآن سنائے گا. سویرے سپارہ یاد کر دے رہے رات کو سنا دے نتیاں جنہی قرآن. اس ولی کامل نے اس آریہ سماج دے پنڈت رام جی چندر جیڑا دلی چ رہن والا
یہ چیلنج نو قبول کیتا. صوبہ بہار دا شہر ہے مظفر پور. اس مقام سے میرے دوست مناظرے دا ٹائم مقرر ہو گیا. میرے دوست رام جی چندر بھی پہنچ گیا ہے. یہ کامل ابراہیم سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ بھی پہنچ گئے. یہ کہنے لگا میری کتاب میرا وید یہ ملہم من اللہ اللہ کی طرفوں آیا ہے. ساڑھے قرآن نالوں بہتر ہے. مولانا کہنے لگے او رام جی چندر یہ کوئی میرا سوال جواب دے دے. تیرے وید جڑے نے یہ کہنے والے آگیا ہے کہ ملہم من اللہ ہے. وہ نہ کہنے والے دا کردار کے جدا ہے. وہ کہنے والے دی ماضی کے جدی ہے. کیا انہاں دی زندگی دی سوانے حیات دے اندر کوئی نقص نہیں پایا گیا. انہاں دے عیب انہاں دیاں خوبیاں انہاں دی کوئی تاریخ ملتی ہے کہ نہیں ملتی. بڑا بحث و تکرار ہویا. بالآخر آخری ٹرم پہ رام جی چندر نو کہنا پیا بھی ساڈے اس وید دے لکھن والیاں دے حالات زندگی ساڈے کول موجود ہے. انہاں دا ماضی دا کردار ساڈے کول محفوظ ہے. فرمایا مولانا میر رحمت اللہ علیہ کہنے نعرہ تکبیر لگا کے اللہ اکبر. ایک وصفت خوبی بھی اللہ نے ساڈے پیر و مرشد محمد اندر پیدا فرمائی ہے. جیس نبی تے رسول دی رسالت دی گواہی عیسائیاں دی تورات بھی دندی ہے یہودیاں دی انجیل بھی دندی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. فرمایا اے بنی اسرائیل میں رب دا نبی عیسیٰ اللہ دی طرف نبی بن کے آیا. آپ نے تو پہلے آن والی کتاب تورات دی تصدیق کرنے والا بن کے آیا. آپ نے تو بعد وچ آن والے نبی محمد رحمت دی بشارت دین واسطے آیا. اس واسطے آقا فرماتے نے میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت کا نتیجہ مکہ پر صغیر اندر رہنے والوں او ہندوؤں تے سکھو بابے گرو نانک دی گرنتھ اٹھا کے دیکھ لو. تاڈے بابے گرو نانک نے اپنی گرنتھ اندر لکھیا ہے. اور جاؤ میرا بیرا اج تے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہر چیز کھول کے رکھ دیتی ہے نا میرے بھائی. اے اس وقت دے ڈاکٹر ذاکر نائک سن. مولانا میر ابراہیم سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ اس دور اندر میرے دوستو انہاں آخیا ویکھ کھول کے اپنی گرنتھا فلاں دفعہ فلاں کے چیپٹر تیرے بابے گرو نانک نے لکھا ہے کہ دنیا اندر ایک ہاتھی آئے گا ایک مرشد آئے گا ایک قائد آئے گا جڑا امن تے سلام دی پیغام لے کے آئے گا اور پوری انسانیت دا دے ہاتھ سے کٹ پڑے گا. اور اس کا نام ہوئے تھے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس واسطے میرے دوستو جس ویلے مولانا میر ابراہیم سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ نے بات کہی تاڑیاں کتاباں میرے پیر و مرشد امام الانبیاء دی صفائی پیش کر دیا نے کہ پھر اس ہادی دے مرشد دی کتاب دے من اللہ من جانب اللہ ہون وچ شک. اس واسطے میرے بھی انہاں لوکاں دے سونے نبی دی زندگی دے حالات پڑھ لے پر اساں پڑھے نہیں. ساڈے کول ٹائم ہی اللہ حاضر میں پیارے نبی دا وہ خاندان دس دیواں کس خاندان نال تعلق رکھ دے کیڑے خاندان دی لڑی دے نال پیارے نبی دا تعلق ہے. اللہ نے عظمتاں عطا فرمائیاں. میرے ابیرا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا سردار عبد المطلب حتیم اندر ستے پے. حتیم بیت اللہ دا حصہ ہے جنہاں نوں اللہ نے اپنا گھر دکھایا. چورس مربع شکل بنے نا بیت اللہ کچھ حصہ اے گلائی وچ چھوٹی جی دیوار وہ بھی حتیم بیت اللہ دا حصہ ہے. پیسے گھٹ جان کی وجہ تو مکے والیاں نے
کمرہ چھوٹا کر دیتا. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بھی بیت اللہ دا حصہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جڑا بنایا سی وہ ایک شاول اس بات جو طواف کریدا ہے کہ حتیم دے اتوں نہیں کریدا ہے. اس مقام تے پیارے نبی دا دادا عبد المطلب ستے پئے نے. خواب وچ کی ویکھیا آواز دین والا کہندا ہے یا عبد المطلب. اے عبد المطلب اٹھو, اے عبد المطلب اٹھو, طیبہ کی خدائی کرو. عبد المطلب پوچھتے ہیں آواز دین والا طیبہ کی چیز ہے. آواز دین والا غائب ہو گیا. دوسرا دن ہویا ہے پھر دادا عبد المطلب ستے پئے نے. آواز دین والا آواز دیندا ہے کم یا عبد المطلب. اے عبد المطلب اٹھو برتا کی خدائی کرو. آواز دین والا غائب ہو گیا. عبد المطلب پوچھتے ہیں آواز دین والا طیبہ کیڑی چیز ہے. تیسرا دن ہویا آواز آئی اے عبد المطلب مظلومہ کی خدائی کرو. آواز دین والا پھر غائب ہو گیا ہے. پوچھا کون ہے آواز دین والا. چوتھا دن ہویا ہے آواز دین والا آواز دیندا ہے یا عبد المطلب. اے عبد المطلب اٹھو زمزم کی خدائی کرو. عبد المطلب پوچھتے ہیں آواز دین والیا دس دی زمزم کیڑی چیز ہے. ہن آواز دین والا کہندا ہے پوچھن والیا اے عبد المطلب زمزم پانی دا او چشمہ ہے جینوں تو ایک واری جاری کر دینے گا اللہ قیامت تک خشک نہیں ہون دے گے. اور اس زمزم کے پانی کی خوبی یہ ہے جیڑا بیمار پیوے گا تندرست ہو جائے گا. بھوکا پیوے گا بھوک دور ہو جائے گی. پیاسا پیوے گا پیاس دور ہو جائے گی. جس نیت نال پین والا پیوے گا اللہ وہ ہر مراد پوری کر دیں گے. پھر پوچھیا او زمزم دا چشمہ کتھے کھودا کسے میں کنے دی خدائی کراں. کہنے لگے عبد المطلب صبح اٹھ کے جائیں اللہ دے گھر بیت اللہ دے کول. جتھے لوکاں نے اپنا جانوراں دا گوبر سٹیا ہویا ہے, کیڑیاں نے اپنا گھر بنایا ہے. اس مقام تے لوکاں نے جانور ذبح کر کے خون سٹیا ہویا ہے. ویکھے گا سویرے جا کے ایک وہ کوے جنہ کویاں دے پراں دی نوک سفید ہے اس مقام تے چونج مار دے ہون گے. صبح ہوئی ہے پیاری نبی نے زیادہ کدال موڑے تے رکھ لیندے نے. اپنے بیٹے حارث نوں نال لے لیندے نے. اللہ نے ایک کوئی اجے بیٹا حارث عطا فرمایا ہے جو اس مقام کی طرف آ گئے. خدائی شروع کر دیتی ہے. لوگ کہتے ہیں سردار عبد المطلب کی کر رہے ہیں. ساری گل سنائیے. کہنے لگا سردار عبد المطلب سمجھدار ہو کے گند وچ ہاتھ کیوں مارنا ہے. کہنے لگے نا یہ میں عمل کر کے رہنا ہے. سارے میرے دوست روکن والے کہ جس ویلے تھوڑی جی خدائی ہوئی ہے سونے دے ہر نکل آئے تے چمکدیاں دمکدیاں تلواراں نکل آئیاں. قبیلہ بنی جرہم جس ویلے یہ علاقہ چھڑ کے گیا یہ اپنا سب کچھ خزانہ اس زمزم دے خوہ وچ چھٹ کے یہ بند کر کے اس ویلے تلواراں نکل آئیاں سونے دے ہرن نکل آئے. ہن سارے قریشی آ کے کہنے لگے عبد المطلب اسی بھی قریشی ہاں ساڈا بھی برابر دا حق ہے. کہنے لگے نا ہن تک مینوں بیوقوف کہنے والو مینوں عقل تو دور کہنے والو مینوں گندگی وچ ہاتھ پھیرانے والا کہنے والے ہو ہن تک میری مخالفت کرتے رہے. ہن مال دولت دے کتے حصے دار بن کے ایویں تے میں تانوں نال نہیں رلاواں گا. فیصلہ کراؤ کسے پڑھے لکھو. فیصلہ ہو گیا. فیصلہ کی ہویا اس بنی سعد خزیم قبیلے دی ایک کاہن آئے جیدی رہائش مدینے اندر ہے. ہاں جیدی رہائش شام اندر ہے. وہ بڑی قرآن انجیل زبور نو جاننے والی ہے. وہ دے کول چلنے آ سارے قبیلے والیاں نے ایک نوجوان نال دے دیتا ہے. اپنی سواریاں تے سوار ہو گئے. سفر تے رواں دواں ہو گئے. درمیان جو پہنچے نے میرے دوستو صحرائی علاقہ ہے. آج بھی جڑے اللہ کا گھر بیت اللہ دے کے آئے نے مکیوں لے کے مدینے تک تے میرے دوستو ججیوں لے کے مکے تک درمیان جو کوئی آبادی ویران ہی ویران ہے. آج بھی ویرانی ہے. ادو اس کو زیادہ ویرانی. پانی مک گیا. پیاس نہ بھی پرا رہے موت نظر آ رہی ہے. کہنے لگے سردار عبد المطلب ہن کی کریے. کہنے لگے انج کرو
رب دی دتی طاقت دے نال ہر آدمی اپنی قبر کڈ لوے گڑا کڈ لوے جیڑا مردا جائے اسی اونوں سرے وچ دفناوندے جائیے ایک بے گرو کفن رہ جائے تے راجے باقی سارے قبر مل جائے ہر آدمی نے اپنی قبر کڈ لئیے موت کے انتظار اندر بیٹھ گئے پھر سردار عبد المطلب اللہ عقل و بصیرت جڑی اللہ نے دتی ہے نا کسی نے حصے اندر نہیں آئی اس سے بعد جبریل امین علیہ السلام نے آکھیا ہے جبریل کہے میں لیندے چڑھ دے جبریل کہے میں لیندے چڑھ دے دیکھئی جگت رسیلا محمد جی عالمان سبحا جی ہاشم جی قبیلہ میرے امیرہ جبریل علیہ السلام کہنے لگے پوری دنیا کا میں چکر لا کے آ گیا آقا محمد تیرے یہ خاندان ورگا میں خاندان ویکھی آئی کتے نہیں تیری ذات ورگی میں ذات ویکھی کتے نہیں میرے ویر جس ویلے سردار عبد المطلب ویکھتے نے یہ سارے موت انتظار میں بیٹھ گئے نے فرمایا او میرے قبیلے والو انجم ہاتھ دے ہاتھ رکھ کے موت کے انتظار میں بیٹھ جانا کوئی تنائی نہیں اٹھو پانی دی تلاش میں نکلو شاید اللہ پانی سانو دے دے ساریاں سواریاں تیار کر لیاں سواریاں اٹھ پیاں سب تو آخر تے سردار عبد المطلب کی سواری اٹھائی گئی ہے واہ اللہ تیریاں قدرتاں تے قربان جائیے جس ویلے سردار عبد المطلب کی سواری اٹھ دی ہے اللہ نے سردار عبد المطلب کی سواری دے پیراں تھلے پانی دا چشمہ جاری کر دیتا ہے سب نے پانی سواریاں بھی پلایا آپ بھی پیتا سردار عبد المطلب کہنے لگے آہو منزل دی طرف رواں دواں ہوئیے سارے آکے آیا اے سردار عبد المطلب فیصلہ ایتے ہی ہو گیا ہے جیڑا رب اس صحرا اندر تیرے سواری دے پیراں تھلیوں مٹھے تے ٹھنڈے پانی دا چشمہ جاری کر سکدا ہے اور رب تینوں زمزم دا مالک بھی بنا سکتا ہے میرے ویر اے ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دتے آلا سردار عبد المطلب ایتھے ہی پاس نہیں اس خاندان کی عظمتاں اگے جا کے میرے دوست اللہ پاک نے کس طریقے دلال پوری دنیا نو چانن کروایا کائنات دے اندر سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نہ ذات ورگی کسی دی ذات نہ دی صفات ورگی کسی دی صفات نہ دی خاندان ورگی کسی دی خاندان یہ باتاں انشاءاللہ آئندہ خود کو چھوڑ دیا